بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس قوم نے افراد کے ذہنوں کو سنوارا، مل جائے گا اس قوم کی کشتی کو کنارہ۔ اقبال ارشاد ہے منزل کا اشارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ صدر علی وقار، آج کے اس ایوان میں مجھ کو جس عنوان پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے، وہ عنوان حکیم الامت شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کے ایک مشہور شعر کا مصرع ہے: ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ صدر علی وقار، یہ عنوان صرف ایک تقریر کا عنوان ہی نہیں بلکہ عالمی ترقی کا عنوان ہے، بلندی کا زینہ ہے، اوج کی سیڑھی ہے، خوشحالی کا راستہ ہے، سفر کا زاد راہ ہے، ہاتف غیبی کی آواز ہے اور مقدر کا ستارہ ہے۔ جناب صدر، آج جب کہ اس ایوان میں اس عنوان پر گفتگو کر رہی ہوں تو مجھے یہ فکر لاحق ہے کہ میں اس عنوان کی روشنی میں علامہ اقبال کے اس مصرعے کی تفصیل اور ساری تاریخ انسانی کو کس طرح بیان کروں۔ ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک تمام قوموں کے عروج و زوال کی تصویر کشی اس قلیل وقت میں کیسے ہو، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ فرد کے کردار سے ترقی پانے والی اقوام کی حقیقی کہانی ہمارے تصور سے بالا ہے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ صدر وقار، علامہ اقبال نے جب برِ صغیر کے مسلمانوں کی سیاسی اور ذہنی بیداری کا ذمہ اٹھایا تو ان کے مد نظر سب سے اہم بات یہی تھی کہ فرد کے کردار کو مثبت بنایا جائے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ انہیں ان کے شاندار ماضی کی یاد دلا کر ان میں احساس ذمہ داری پیدا کیا جائے، اور پھر تعمیر کردار اور قوت عمل جیسے مقاصد حاصل ہوں۔ لیکن جب علامہ اقبال نے دیکھا کہ فرد کا کردار مطلوبہ معیار کے مطابق نہیں تو آپ پکار اٹھے: خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ علی وقار، کسی بھی قوم کو تنزل اور پستی کے گرداب سے نکال کر کنارے تک لے جانے والے وہ افراد ہوتے ہیں جن کے دل منزل سے ہمکنار ہوتے ہیں، اپنی ملت کو ترقی اور عظمت کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ مسلمان قوم کا شاندار ماضی فرد کے انفرادی اور اجتماعی کردار سے ترقی حاصل کرنے کی بھرپور مثال ہے۔ صدر وقار، آپ جانتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے وقت جب ساری ملت مسلم لیگ کے جھنڈے تلے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں متحد تھی تو قائد اعظم نے جس بات کی طرف سب سے زیادہ توجہ دی وہ تحریک پاکستان میں مسلمانوں کے ہر فرد کا بھرپور کردار تھا، اور پھر وقت نے دیکھا کہ ہر مسلم فرد نے اپنا کردار اتنے احسن طریقے سے سر انجام دیا کہ 7 سال کے قلیل عرصے میں دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان معاذ وجود میں آئی۔ جناب والا، آئیے زندگی کے ہر شعبے میں فرد کے کردار کا جائزہ لیں۔ سیاست میں فرد کا کردار حکومت تبدیل کر سکتا ہے، مذہب میں فرد کا کردار خالص اسلامی معاشرہ تشکیل دیتا ہے، ادب میں فرد کا کردار سوچ میں انقلاب لا سکتا ہے، معیشت میں فرد کا کردار خوشحالی کا ذریعہ ہے، زراعت میں فرد کا کردار خود کفالت کا باعث ہے، اور تعلیم میں فرد کا کردار یہ ہے: کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ مگر جناب والا، اس تصویر کا دوسرا رخ بڑا بھیانک اور تاریک ہے۔ وہ مسلمان قوم جس کے افراد اپنے بھرپور کردار اور اوج ثریا کی رفتوں تک پہنچے، آج اپنے افراد کے کردار کے باعث ہی تنزل کا شکار ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسماں نے ہم کو دے مارا۔ صدر علی وقار، تاریخ عالم کی تمام زرعی مثالوں کی روشنی میں مجھے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں کہ افراد کی ملت کے مقدر کے ستارے ہیں،
اور انہی سے قوموں میں عروج و زوال اور نشیب و فراز ہیں۔ میں اپنی معروضات کو ان اشعار پر ختم کرتا ہوں۔ تعمیر کا احساس جگا دیتے ہیں افراد، ہر گام پہ منزل کو صدا دیتے ہیں افراد، اقوام کی تاریخ سے یہ بات عیاں ہے، ملت کے مقدر کو بنا دیتے ہیں افراد۔ بہت شکریہ۔